دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب کی اور ان کی ایک ریٹ پٹیشن جو لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا نام ہے، یعنی میڈیکل ڈاکٹر ہیں، قیصر رشید صاحب۔ تو ان کی جو موجودہ پٹیشن ہے وہ مڈ 2020 میں کہیں فائل کی گئی ہے اور ابھی تک وہ پینڈنگ ہے، اس کی کوئی سماعت نہیں ہوئی۔ ان کی ساری کوششیں رائے گاں جا رہی ہیں سو فار، یعنی سماعت اس کی ہیئرنگ فکس کروانے کے سلسلے میں۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے 2016 میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور جو ہے وہ 2002 میں ایک آرڈیننس کے نتیجے میں اسٹیبلش کی گئی، اور اس میں سیکشن 4 کے سب سیکشن 21 میں یہ پروویژن تھی کہ ریسرچ کی فیسلٹیز قائم کی جائیں گی۔ یہ شاید ان جنرل جو بھی یونیورسٹی کے اسٹیبلشمنٹ کی لیجسلیشن ہو اس میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اب اسی گویا جو ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے ریسرچ کی فیسلٹیز ہوں گی جو بھی وہاں پر تھیں، تو مختلف ڈسپلنس کے لیے پی ایچ ڈی کی ہر سال یا جو بھی ان کا ڈیوریشن ہے وہ درخواستیں لیتے اور ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو 2016 میں جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوا اس میں ایک سبجیکٹ جو ہے وہ امیونالوجی بھی تھا، جس میں 3 کینڈیڈیٹ آئے، ایک ان میں سے کامیاب ہوا ایڈمیشن لینے میں ٹیسٹ کی بنیاد پر۔ ظاہر ہے ان کے سی وی جو بھی تھے وہ ڈاکٹر قیصر رشید تھے۔ ڈاکٹر قیصر رشید گویا ان لوگوں میں شامل ہیں جو سنگل ہینڈلی طوفانوں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ وہ آل احمد سرور نے شاید اسی ٹائپ کے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے، لیکن ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے، لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے جب ریسرچ شروع کی یا جو بھی ایکٹیویٹی، تو انہوں نے جو چیز انہیں نظر آئی وہ یہ تھا کہ ریسرچ کی ایڈیکویٹ فیسلٹیز نہ صرف وہ ناپید ہیں بلکہ اس سے بھی اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کے لیے گائیڈ لائنز ہونی چاہیے کہ اس طرح کی ریسرچ میتھڈالوجی کیسی ہو، اور پھر وہ ایتھیکل، یعنی جو بھی ریسرچ جس میں ہیومنز انوالو ہوں اس کے لیے ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں۔ تو گویا ریسرچ کے یعنی میڈیکل سائنسز کے حوالے سے ریسرچ کے لیے خصوصی، ظاہر ہم اسی کی بات کر رہے ہیں، اس کی کچھ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور کونسل فار انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف میڈیکل سائنسز نے کچھ گائیڈ لائنز جو ہیں اور ایتھیکل گائیڈ لائنز ان کو پروپوز کیا ہوا ہے کہ جو بھی ایسی ریسرچ کرے میڈیکل کے فیلڈ میں جس میں ہیومنز انوالو ہوں، اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ اس میں ان گائیڈ لائنز کو سامنے رکھ کے ہونی چاہیے تاکہ جو عام ان جنرل ہیومن مفاد ہے اس کو سرو کیا جا سکے اور میننگ فل ریسرچ ہو۔ تو اس حوالے سے انہوں نے دیکھا کہ ان چیزوں کو ایڈہیئر ٹو نہیں کیا جا رہا، تو لہٰذا اس میں خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا 2 پروفیسرز کا، ایک اس وقت کے وائس چانسلر محمد اسلم، میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اسلم، وہ پی ایچ ڈی فزیالوجی تھے، اور ایک اور ندیم افضل صاحب پروفیسر تھے۔ تو ان کے ریسرچ آرٹیکلز جو ہیں وہ پاکستانی بعض جرنلز میں شائع ہوئے، اور جس ریسرچ پر وہ بیس تھے وہ ان کو کویسچن کیا ڈاکٹر قیصر رشید صاحب نے۔ ظاہر ہے جب ان ایسی چیزوں میں آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سموتھلی تو کوئی نہیں وہاں پر رہنے دیتا، تو گویا ان کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے اس حوالے سے۔ تو بہرحال 2016 میں انہوں نے وی سی کو یہ خطوط لکھے کہ یہ ریسرچ جو آپ کر رہے ہیں، یعنی محمد اسلم صاحب جو وی سی تھے یا اور دوسرے ایک پروفیسر، جو آپ نے گویا اپنے کریڈٹ پر لی ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، سب اسٹینڈرڈ ہے۔ ظاہر ہے وی سی صاحب نے کوئی توجہ نہ دی اور انہوں نے گورنر صاحب کو خط لکھا، گورنر صاحب نے بھی کوئی توجہ نہ دی، بالآخر وہ چلے گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ 2016 میں پہلی پٹیشن، اور اس کے بعد گویا ایک سلسلہ شروع ہوا
کہ انہوں نے پہلے یعنی لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا اپنے فیصلے میں وی سی کو کہ آپ پٹیشنر کو سنیں اور ان کا جو موقف ہے اس کو ایڈیکویٹلی رسپانڈ کریں، اور ایک اسپیکنگ آرڈر یعنی ایک کمپریہنسو جو ان کے سارے کنسرنس کو ایڈریس کرتا ہوں وہ جاری کریں. اور پھر ظاہر ہے عمل درآمد نہیں ہوا، وہ کنٹمپٹ میں گیا. پھر انہوں نے ایک برائے نام سی کارروائی کی لیکن اصل ایشوز کو ایڈریس نہ کیا. پھر اس کو چیلنج کیا انہوں نے گورنر صاحب کے سامنے جو کہ ظاہر چانسلر تھے، تو انہوں نے بھی اسی طرح انہیں ترخواہ دیا. پھر ان کے خلاف پٹیشن، یعنی یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ان کا موقف یہ ہے کہ جو ریسرچ ہے خاص طور پر ہیلتھ سائنسز کی جس میں ہیومن انوالو ہوں، اس کے لیے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ WHO نے یا CIOM نے یعنی کونسل فار انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف میڈیکل سائنسز نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے. ظاہر ہے یہ ایک سینسیبل اور ریزنیبل بات ہے کہ ہمارے PhD کسی بھی فیلڈ کے اور خاص طور پر اس میں ہیلتھ سائنسز ہے جس کے معاملے میں پوری دنیا میں بڑے سینسیٹیو صورتحال ہوتی ہے، اور خاص طور پر اب تو اور زیادہ کہ جب بین الاقوامی اداروں میں یا باقی ممالک میں ہمارے PhDs جاتے ہیں تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہاں پر، کیونکہ اس قسم کی مشکوک ریسرچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ گویا اپنے اس فن کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس میں گویا وہ طاق نہیں ہے، تو وہ عموماً جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں. ظاہر ہے سب نہیں لیکن کافی سارے. تو یہ ہے ان کا کنسرن کہ ریسرچ وہ ہونی چاہیے جس میں ایک ناولٹی آف نالج ڈسکور ہو، یعنی کوئی نیا علم وجود میں آئے، کوئی نیا علم ایجاد ہو، دریافت ہو. اور جب نیا علم دریافت ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی سوشل ویلیو ہے، خاص طور پر ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے کہ سوسائٹی کا مفاد اس سے وابستہ ہے. تو کیونکہ یہ ہیلتھ کے فیلڈ میں ریسرچ جو پاکستان میں ہو رہی ہے خصوصی طور پر، وہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ بین الاقوامی ان تنظیموں یعنی WHO باقی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو بھی تنظیمیں ہیں ان کی گیون گائیڈ لائنس کے مطابق نہیں ہیں، اور ان میں کوئی سوشل ویلیو نہیں ہے. یعنی کیا کوئی نیا علم ایجاد نہیں ہوتا تو سوسائٹی کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں نہ تو اس ریسرچ میتھڈالوجی کے گائیڈ لائنس جو ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی ایتھیکل گائیڈ لائنس جو ہیں، کیونکہ جب ہیومنز انوالو ہوں، سوسائٹی انوالو ہو تو پھر ایتھکس کا بھی ہوتا ہے، اس کو بھی فالو نہیں کیا جاتا. لہٰذا لوگ محض PhD کا لاحقہ لگانے کے لیے بس ایک ریپیٹیشن چیزوں کی کر کے کہیں اور ریسرچ ہوئی ہے تو اس کا یعنی وہی ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ دہرا کے دوسرے لفظوں میں پہیے کو دوبارہ ایجاد کرتے رہتے ہیں اور اسی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، اور اس پروسیس میں پاکستان کے اربوں روپے ضائع ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی کوئی پریسٹیج نہیں بنتا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس کو لیجسلیشن کا بھی حصہ بنانا چاہیے، اور پھر اس پر کوئی انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، کوئی کمیٹی ہونی چاہیے جو ان چیزوں کو یعنی ان کے نفاذ کو یقینی بنائے. تو بہرحال یہ ان کی جدوجہد ہے کہ ایک ان جنرل انٹرنیشنل گائیڈ لائنس یا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق پاکستان میں ریسرچ ہو، خاص طور پر PhD کے لیے، اور اس کے مطابق پھر PhD کی ڈگریاں جو ہیں وہ دی جائیں. اس میں ظاہر ہے انہوں نے مثالیں ان دو پروفیسرس کے آرٹیکلس کی دی ہیں، ان کی گویا ان کی ریسرچ کی دی ہیں. بیسیکلی آرٹیکلس کی یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ کسی جرنل میں آرٹیکل کا سمپلی پبلش ہو جانا اس بات کا کنکلوسیو پروف نہیں ہے کہ وہ ریسرچ جینون تھی. انہوں نے خاص طور پر ان دو حضرات کے ریسرچ کو ڈسپیوٹ کیا اور ان جنرل ان گائیڈ لائنس جو بین الاقوامی اداروں کی طے کردہ ہیں ان کے نفاذ پر اصرار کیا. تو اس والے سے، اس پروگرام کے حوالے سے اگر کسی اور کنسرنڈ پارٹی کو، کسی فرد کو یا افراد کو کوئی اعتراض ہو یا وہ کاؤنٹر نیریٹو چاہتے ہوں ان کا ہو تو وہ ہمیں واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کا نمبر ظاہر ہے ویڈیو پر ڈسپلے ہوتا ہے، تو وہ اگر بھیجیں گے تو ہم ان کو انشاءاللہ اس پر بھی پروگرام کریں گے اسی حوالے سے. تو دیکھتے ہیں جی
کہ ڈاکٹر قیصر رشید جو ہیں وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہوتے ہیں کہ اس سسٹم کو ڈینٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے، لیکن بہرحال جد و جہد ارریسپیکٹو آف اٹس کانسیکوینسز ہونی چاہیے کسی جائز اور اعلیٰ مقصد کے لیے۔ یقیناً تعلیمی معیار کو، ریسرچ کو بہتر بنانا اور عالمی پیمانے، عالمی جو معیارات ہیں ان پر لانے پر اصرار کرنا، یہ ایک نوبل آئیڈیا ہے، نوبل سٹرگل ہے۔ تو اس سٹرگل میں جو بھی ہے ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ تو اگر آپ کو پروگرام پسند ہو، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔